السلام علیکم۔ یہ لگ بھگ 65 سال پرانی بات ہے جب پاکستان اور بنگلہ دیش تقسیم نہیں ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کے شہر سیدھ پور میں ایک گولاہاٹ ریلوے کالونی ہے۔ میلوں میل کا سفر طے کر کے ایک مسافر اپنے مویشیوں کے ہمراہ گولاہاٹ ریلوے کالونی میں داخل ہوا۔ چونکہ شام کا وقت ہو چکا تھا اور رات کا اندھیرا واقع ہونے والا تھا تو اس نے جگہ جگہ دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ اس کو اپنی رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی، لیکن اس کو کسی نے پناہ نہ دی۔ تھک ہار کر اس نے مسجد کا رخ کیا۔ وہاں پہ موجود خادمین اسے مؤذن کے پاس لے گئے اور پھر امام مسجد سے اجازت لے کر اسے وہاں رات گزارنے کی جگہ دے دی گئی۔ مسئلہ اس کے مال مویشی کا بھی تھا۔ اس کے پاس کافی ساری گائے بھینسیں اور بکریاں تھیں۔ ان کو باندھنے کے لیے مسجد کے امام سے اس نے جگہ مانگی اور انہوں نے مسجد کے پیچھے کچی زمین پہ مویشی باندھنے کی اجازت دے دی۔ فجر کی اذان کے وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے مال مویشی پہ نظر ڈالنے کے لیے مسجد کے پیچھے کا رخ کیا اور یہ دیکھ کے وہ سناٹے میں آ گیا کہ اس کے سارے جانور غائب تھے۔ وہ بھاگا بھاگا مسجد کے امام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، کیا آپ کو میرے جانوروں کا کچھ علم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت اندھیرا ہو رہا ہے اور پیچھے کافی درخت اور کھیت بھی ہیں، کیا معلوم تمہارے جانور وہیں پہ کچھ گھاس چرنے کے لیے نکل گئے ہوں، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو ہم سب مل کے ڈھونڈتے ہیں، تم فکر مت کرو۔ اس کو ان کی بات سن کے تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ جا کے آرام خانے میں دوبارہ سے لیٹ گیا۔ صبح اٹھ کے اس نے امام صاحب کے ساتھ ناشتہ کیا اور مسجد کے اور بھی خادمین اور مؤذن صاحب وغیرہ سب جمع ہو گئے تھے تاکہ اس کو اس کے مویشی ڈھونڈنے میں مدد کریں۔ ابھی سب آ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ بے ہوش ہو گیا۔ قریب ہی ایک ڈاکٹر صاحب کا کلینک تھا۔ جتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب وہاں پہ اس کو چیک کرنے آئے اتنی دیر میں اس کا دم نکل چکا تھا۔ وہاں پہ موجود سب لوگ بہت حیران تھے کیونکہ اس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی اور اتنے اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات وہاں پہ موجود سب لوگوں کے لیے بہت ہی حیران کن تھی، چونکہ وہ مسافر آدمی تھا اور کس گاؤں سے تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا علم وہاں پہ موجود کسی کو نہیں تھا۔ تو مسجد کے امام نے کہا کہ اس کی کفن دفن کا انتظام ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ ظہر کی نماز کے بعد اس کا جنازہ پڑھوایا اور گولاہاٹ قبرستان میں ہی اس کی تدفین کا انتظام کیا۔ جیسے ہی اس آدمی کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ آگے بڑھے تو وہ لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے کیونکہ ان سے جنازہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ تھک ہار کے وہ پیچھے ہٹے اور کچھ صحت مند قسم کے لوگ آگے بڑھے تاکہ وہ جنازہ اٹھا سکیں، لیکن ان کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ ان سے بھی جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قدر بھاری معلوم ہو رہا ہے کہ ہم سے یہ جنازہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ اسی طرح ہر کسی نے زور آزمائی کر لی، لیکن کئی لوگ مل کے بھی اس کا جنازہ اٹھانے سے قاصر تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے جنازے کے اوپر منو من پتھر رکھے ہوں کہ وہ اٹھا ہی نہ پا رہے ہوں۔ آپس میں مشاورت کر کے انہوں نے کہا کہ ہم امام مسجد کو بلاتے ہیں، وہی ایک آدمی ہیں جو اس کے جنازے کو اب ہاتھ لگائیں تو شاید کچھ فرق پڑ جائے۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ساتھ مل کے جنازہ اٹھوانے کے لیے کہا اور بہت حیرت کی بات ہے کہ ان کی برکت سے جنازہ اٹھ گیا۔ سبوں نے بہت شکر ادا کیا۔ اس کی تھوڑی سی دیر بعد وہ سارے لوگ قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ اب اگلا مرحلہ جو پیش آیا وہ اس مسافر کو قبر میں اتارنے کا تھا، چونکہ جیسے ہی 4 لوگوں نے مل کے اس کو قبر میں اتارنے کی کوشش کی پھر انہیں وہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، وہ جنازہ اٹھ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں اتنا وزنی جنازہ تھا، لگتا تھا کہ جیسے کوئی بھاری سی چیز اس پہ بیٹھی ہوئی ہو یا کوئی دیوار ہو، کچھ ایسا ہو جس کو اٹھانے سے 4 لوگ قاصر تھے۔ وہ لوگ پھر پریشان ہو گئے، انہوں نے بہت کوشش کی، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی اور لوگ آ کے ہاتھ لگاتے، کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح وہ لوگ مل کے اٹھا لیں، لیکن پھر بات نہ بنی۔ وہاں پہ موجود لوگوں میں آپس میں چہم گوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہیں قریب میں ہم لوگ سب موجود تھے، شور شرابت سن کے ہم بھی وہیں جمع ہو گئے۔ اب لوگ دل ہی دل میں استغفار کے ورد بھی کر رہے تھے اور سوچے جا رہے تھے کہ خدا جانے اس آدمی نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ اس کے جنازے کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ پھر تھک ہار کے انہوں نے مسجد کے امام صاحب کو بلایا اور وہی ہوا، جیسے ہی انہوں نے اس کو اٹھا کے قبر میں لٹانے کی کوشش کی وہ بآسانی اٹھ گیا۔
امام صاحب خود قبر میں اترے، ان کے ہمراہ ایک اور آدمی تھا، اور انہوں نے جنازے کو زمین پہ لٹایا۔ وہ دوسرا آدمی تو باہر نکل گیا، لیکن امام صاحب ابھی آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہم لوگوں کو نظر آنا بند ہو گیا ہو، اور سب مٹی ڈالتے ڈالتے امام صاحب کا خیال مانو کہ دماغ سے نکل ہی گیا ہو، اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے اچانک کہاں سے امام صاحب بری طرح کسی چیز میں جکڑے ہوئے تھے، اور پوری مٹی ان کے پر پڑی ہوئی تھی، اور لوگ مٹی ڈالتے ڈالتے ایک دم پیچھے ہو گئے، اور اللہ کی قدرت سے وہ قبر اپنے آپ برابر ہو گئی۔ اندر سے امام صاحب کی چیخوں کی آواز بلند رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن لوگوں کے خوف کے مارے وہ حالت تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور باقاعدہ جو موجود لوگ تھے، جو دل جگر رکھتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے قبر کی مٹی برابر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہوتے ہوتے امام صاحب کی آواز بند ہو گئی۔ ہم سب کا خوف کے مارے اتنا برا حال تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ لوگ جیسے تیسے ہمت جمع کر کے مسجد کے مؤذن کے پاس گئے۔ مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ میں زیادہ تو نہیں جانتا، یہ تو اللہ کے معاملات ہیں کہ کس انسان نے ایسا کیا کیا ہو کہ اس کو اللہ معاف کرے، اس قدر عبرت ناک سزا ملے، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں جو میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے، اور وہ کچھ یوں ہوا تھا کہ یہ جو مسافر تھا یہ رات گئے ہمارے پاس آیا، اور میں اسے امام مسجد کے پاس لے گیا۔ میں وہیں موجود تھا جب وہ ساری باتیں اس سے دریافت کر رہے تھے۔ اس کے پاس کافی سارے مال مویشی تھے۔ امام صاحب کی تھوڑی سی نیت خراب ہو رہی تھی، کیونکہ اس آدمی کو مہمان خانے میں رات گزارنے کی جگہ دینے کے بعد وہ مجھ سے آ کے اس طرح بولے کہ ہم اس مالدار آدمی سے تھوڑا بہت فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، اور مجھے ان کی یہ بات بہت ناگوار گزری تھی، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اس طرح کا کوئی غلط کام نہ سوچ سکتا ہوں، اور نہ میں کبھی اس کے بارے میں سوچوں گا بھی، لیکن مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید وہ اپنے غلط ارادے کو ترک کر دیں گے۔ مجھے ان کے اس خطرناک ارادے کا کچھ بھی علم نہیں تھا کہ وہ آگے کی کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب صبح وہ ناشتہ کرنے آیا تو انہوں نے مجھے ناشتہ لانے سے منع کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی میرا مہمان ہے تو اسے ناشتہ بھی میں ہی کراؤں گا، اور وہ اپنے حجرے سے خود جا کے اس کے لیے ناشتہ لے کے آئے تھے، جو کہ انہوں نے خود نہیں کیا تھا، اور اس کے فوراً بعد اس آدمی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور اس وقت اس کے منہ سے جھاگ بھی نکل رہا تھا۔ امام صاحب نے ہمیں دھیان ہٹانے کے لیے یہ تک کہا تھا کہ شاید اسے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، لیکن صحیح معنوں میں انہوں نے اس کو زہر دیا تھا ناشتے میں ملا کے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر فوراً اثر ہوا اور وہ مر گیا تھا۔ ان کا ارادہ اس کے مال مویشی ہتھیانے کا ہی تھا، کیونکہ جب میں نے پیچھے جا کے دیکھا تھا تو واقعی وہاں کوئی جانور نہیں تھا۔ انہوں نے راتوں رات ان جانوروں کو کس طرح بیچ کے غائب کر دیا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا، لیکن ان کے دل میں کیا چور تھا یہ اللہ بہتر جانتا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے اس نیک مسافر کے ساتھ ظلم ہونے کا اتنا عبرتناک انجام دکھایا کہ وہاں موجود جن جن لوگوں نے ان کو قبر میں بند ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کتنے سالوں تک اس قبرستان کا رخ نہ کر سکے تھے، اور جب جب مجھے کبھی بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے گناہ گار بندوں کا دنیا میں بھی اتنا برا انجام کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا تیار ہے۔